عنہما کے درمیان جو اختلاف تھا وہ اختلاف رائے تھا، خلافت کا اختلاف نہیں تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا خلافت پر اختلاف ہے۔ اور پھر وہ جملے تو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ جب شاہ روم نے دھمکی دی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ، اب ہم آ رہے ہیں، تمہارا اختلاف ہے اور ہم فتح کر لیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تھا یا کلب الروم، اور رومی کتے، خبردار، تجھے یہ جرت کیسے ہوئی؟ اگر تو نے ایسی جسارت کی تو سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جھنڈے کے نیچے تمہارے خلاف لڑے گا، اتنا لڑے گا، اتنا لڑے گا، اتنا لڑے گا کہ اللہ کی زمین تمہارے لیے تنگ کر دی جائے۔ یہ میں نے دونوں کے فرامین سنا دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگ، دستار، وراثت، نفاست، مشن اور کاز کا وارث کون ہے؟ حضرت حسن ہے نا رضی اللہ عنہ۔ کہ بڑے بیٹے وہی ہیں، وہی ہے نا۔ تو 41 ہجری میں ان کو 6 مہینے ان کو خلافت ملی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، خلافت دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پھر وظیفے مقرر ہوئے، کوئی بات نہیں مانتے، تو یہ بات تو مان لو نا کہ میرے آقا نے فرمایا یہ میرا نواسا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی ہے۔ وہ قریب زمانے کے تھے یا ہم قریب زمانے کے؟ تو جس وقت اگر اختلاف جس طرح لوگ کہتے ہیں مان لیا جائے تو قریب زمانہ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تھا۔ جب انہوں نے اختلاف ختم کر دیا ہے تو تم کون ہوتے اب اختلاف کرنے والے؟ یعنی تم حضرت حسن سے زیادہ ذہین ہو گئے ہو۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کسی قسم کی بات کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ کنز العمال میں لکھا ہوا ہے یبعث اللہ تعالی یوم القیامت معاویہ وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی، کسی پر تطہیر کی چادر ہوگی، کسی پر تقدیر کی چادر ہوگی۔ ہم تطہیر کی چادر کو بھی مانتے ہیں، تقدیر کی چادر کو بھی مانتے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول نے تو کمال کر دیا، انہوں نے فرمایا لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، خبردار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر مبارک خیر کے علاوہ نہ کرنا۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے یقول اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ ان کو ہادی بنا، ان کو مہدی بنا۔ اب وقت کم ہے جی، اب ذرا آپ غور فرمائیں گے 3 علماء کے فتوے، پھر یہ آیت ابھی رہتی ہے۔ اس میں میں نے بریلوی علماء کرام، اہل حدیث علماء کرام اور یہ ہمارے اہل سنت والجماعت دیوبند والے جو ہیں ان کی باقاعدہ فتاوی دی اس مسئلے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جناب بخاری شریف میں اور باقی احادیث کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو جنت کی بشارت دی ہے، اس لیے وہ جنت کی بشارت کے مصداق ہیں۔ اور قسطنطنیہ میں بھی انہوں نے جہاد کیا ہے 46 ہجری میں۔ اس لیے ایک جلیل القدر صحابی پر تبرہ کرنا، جبکہ تاریخ میں زیادہ تر حضرت امیر معاویہ کے حق اور توصیف میں بھی باتیں ہیں، لیکن یہ لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری باتیں
شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایک بات اور غور سے سن لیجیے، ہمارے مولوی صاحبان بھی عقل سے پیدل ہوتے جا رہے ہیں، وہ کسی کی کتاب پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ کوئی اللہ کے نیک بندو، تم پڑھے لکھے ہو، مطالعہ کرو، محنت کرو، یا کسی بڑے سے بزرگ سے سیکھو یہ چیزیں۔ وظیفے سیکھتے ہیں، پیسے مل جائیں، کتنے ڈرامے ہیں بھئی۔ اللہ کا قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی وظیفے باقی پڑے ہوئے ہیں، حضور کے فرامین سے بڑھ کر بھی اگر ایک آدمی صحابہ کرتا ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے؟ چلو، یا اللہ مدد کی کہ ایک تسبیح پڑھتا ہے، کوئی یہ وظیفہ نہیں ہے؟ کوئی پڑھتا ہے با صحابہ کا، تو یہ وظیفہ نہیں ہے؟ مجھ سے بات کرو نا، کوئی تاجدار ختم نبوت زندہ باد پڑھتا ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے بندو، یہ بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں جو غلط وظیفے پڑھتے ہیں۔ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ رسول یعنی قرآن اور حدیث میں سے وظیفے پڑھتے ہیں۔ اور میرے نزدیک اس دور میں سب سے بڑا وظیفہ صحابہ کرام کا اکرام اور احترام ہے۔ دوسروں کو آپ تلقین کریں، سمجھائیں خلوص سے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ملے گا کہ نہیں؟ لیکن یہ نہیں کہیں گے جی یہ پڑھ دو، پھر جناب والا فلاں ناپاک جانور کی یہ چیزیں لے آؤ، یہ لے آؤ۔ یہ کیا تم نے ڈھونگ رچا رکھے؟ جو بات صحیح ہے اسی کو مانو بس۔ تو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا ایک تسبیح پڑھتا ہے تو پھر یہ وظیفہ نہیں ہے؟ آپ دیکھو تو صحیح۔ تو جناب یہ 5ویں خلیفہ ہیں، یہ اہل حدیث حضرات نے فتویٰ دیا ہے مجھے، اور میرے پاس یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ قاسم العلوم کا فتویٰ ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے ان کو چھوڑو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ تو صحابی رسول ہیں۔ ایک میں ہے کہ آپ فقیہ ہیں، انہوں نے بھی حدیث کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ یہ قاسم علوم سے میں نے فتویٰ لیا تھا، یہ موجود ہیں میرے پاس۔ آخر میں انہوں نے لکھا ہے، ذرا غور سے سننا، دور حاضر میں اس قسم کے گمراہ کن نظریات کی ترویج ملک میں مزید فرقہ بندی کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ اور آگے انہوں نے آیات کا حوالہ دے کر بہت کچھ لکھتے لکھتے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس نے میرے زیارت کی یا میرے صحابی کی زیارت کی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ فتویٰ میں یہ بات لکھی ہے۔ اور آگے صحابی رسول کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ۔ انہوں نے ترجمہ بھی لکھا ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ میں ترجمہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں شاید میں باتیں خود کرتا ہوں، نہیں، ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہ حدیث شریف ہے جی، یہ موجود ہے، یہ ترمذی شریف میں تھی، اور ایک اور حدیث بھی ہے۔ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ یہ ترجمہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جو تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہوں تو کہہ دو اللہ ان کی شرارت پر لعنت کرے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی ترمذی شریف میں ہے، اذا ظاہرت الفتن والبدع فسبت اصحابی فلیظہر العالم علما وان لم یفعل فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اس میں بھی یہی ہے کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں، جب بدعتیں عام ہو جائیں، اس پر کبھی اسپیشل لیکچر دیں گے بدعتوں پر، تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور عام لوگوں کو بھی لعنت۔ اور یہ حوالہ جات ہے جی، اور اس میں ایک فتویٰ جو ہے وہ انوار العلوم کا بھی ہے، مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب ابھی باحیات ہیں، انہوں نے بھی یہ حدیثیں نقل کی ہیں، اور یہ کہہ دیا کہ اس قسم کی باتیں کر کے مسلمانوں میں ایک نیا فتنہ پیدا کرنے کی غیر شعوری کوشش ہے۔ اس کے علاوہ کیا ایسا پڑھنا اب جائز ہے؟ یہ میں نے نیا فتویٰ لیا ہے قاسم العلوم والوں سے، انہوں نے یہ بات لکھ کر دی ہے
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خطبہ جمعہ میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ناموں کے ساتھ ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنات اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے اسماء گرامی بھی ذکر کرنے چاہیے۔ میں نے باتیں کی تھیں، کچھ باتیں پوری ہو گئی اور کچھ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ طارق جمیل نامی مولوی کے بارے میں نے یہاں بات کی تھی، صحابہ کرام کے خلاف جب اس نے بات کی تب کی تھی، دیکھ لیا آپ نے۔ جو لوگ میت کو موجودگی میں گھنٹہ گھنٹہ تقریریں کرتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا مفتی تقی عثمانی صاحب باقی بزرگوں نے کیا فرمایا۔ جو بخاری شریف کے ختم لیے پھرتے تھے، قرآن کے ختم کے انکاری تھے، یہ بدعتی دیوبندی، یہ بخاری شریف کے ختم لیے پھرتے تھے۔ اب بتاؤ تمہارے ختم کہاں گئے ہیں اس سال؟ جب میں چیختا چلاتا تھا مجھے گالیاں ملتی تھی، اب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے روکا ہے کہ نہیں روکا؟ پھر میں نے پوائنٹ اٹھایا تھا انجینئر محمد علی کے خلاف، اللہ کے فضل سے اب علماء سارے اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اب جو میرے تازہ بات ہے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کر رہا ہوں، علماء سے رابطہ کر رہا ہوں۔ ریونڈ والے بستر اٹھا کے یہاں آ جاتے ہیں، میں نے بستر اٹھا کے ریونڈ جانا ہے، اور میری یہ کوشش ہے پوری دنیا میں اور مرکز نظام الدین اور ریونڈ میں جو جمعہ کا عربی کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت امیر معاویہ کا نام بھی لیا جائے، حضور کی 4 بیٹیوں کا نام بھی لیا جائے۔ وہ ہمیں تبلیغ کر سکتے ہیں تو ہم ان کو تبلیغ نہیں کر سکتے، ہمارا بھی حق ہے نا۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے جی، بنات اربع کے اسماء گرامی بھی ذکر کرنے چاہیے۔ آگے لکھا ہے بالخصوص دور حاضر میں جب کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بدظنی پھیلی ہوئی ہے، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر 3 صاحبزادیوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ اگر کوئی خطیب خطبہ جمعہ میں ان اسماء گرامی کا تذکرہ نہ کرے تو اس حوالے سے ان کی توجہ مبذول کرائی جا سکتی ہے۔ جی یہ فتویٰ ہے جی، یہ مہر ہے، آپ ذرا غور کیجئے، جا کر پوچھیے علماء کرام سے۔ اب آپ بتائیں کہ میں نے کون سی بات کی ہے؟ یہ جن کے باپ دادے کی بنی بنائی مسجد مدرسے مل جاتے ہیں جو منہ بسوڑ کے کہہ دیتے ہیں